بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ثابت ہے. صحیح بات یہ ہے، جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا ہے تنشید التعین فی اثبات التعظیم عن سید المرسلین، الحاوی للفتاوی میں موجود ہے. سفر میں آپ نے اذان دی ہے. اذان کے جواب الفاظ دہراتے یا صرف درود شریف؟ نہیں، اذان کے ساتھ الفاظ دہرائے اور اخیر میں دعائے اذان پڑھ کر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ اور پھر درود شریف پڑھ لیں. اس حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر کو فرمایا جب سفر پر جاؤ تو سورۃ کافرون پڑھا کرو. سورۃ کافرون نبی اکرم سے کون سے سن میں ثابت ہے؟ یہ حدیث مجھے یاد نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں کہ آپ نے کسی کو سفر کے لیے کافرون بتایا. آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو تو مجھے پیش کر دو. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں؟ وسیلہ جائز ہے انبیاء اور اولیاء کا. وسیلے کی دو قسمیں، ایک شرعی قسم، دینے والا اللہ ہے، یہ لوگ رحمت کے ذرائع ہیں. دوسرا یہ کہ نہیں، اللہ نے انہی کو اختیار دیا ہے، یہ دوسرا وسیلہ کفر اور بدعتیوں کا ہے، ناجائز و حرام ہے. قیام اللیل کی نماز 8 رکعت اور وطر سے پہلے پڑھی جاتی یا بعد میں؟ وطروں سے پہلے. قیام اللیل کا معنی یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لی اور وطر اس کے بعد پڑھے جائے. نماز کے بعد یا کوئی اور محفل میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا خلاف سنت اور بدعت ہے. قربانی کی کھال کوئی غصب کرے تو کیا صاحب قربانی پر کھال کی قیمت نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ وہ بدل دے، ورنہ کھال گئی تو حال گیا، سب گیا. مفتی صاحب ہمارے پڑوسی نے میلاد کی آج ان کے محفل شرکت کی دعوت دی ہے. مجالس میلاد جب مبتدئین مناتے ہیں ان میں جانا بدعت، ناجائز، سنت کے خلاف ورزی ہے. ان کے تمام رسوم سے بچنا ضروری ہے. ہاں حضرت امہات المومنین ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے، وفات کے وقت 9 تھی، کل 17 تک پہنچی ہے. کنیزیں مل کر 37 ہو جائے گی. وطر میں دعائے قنوت بھول جائے، بعد میں یاد آ جائے تو بعد میں تو ٹائم نہیں ہوگا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. شوہر کے انتقال پر بیوی شوہر کی شکل دیکھ سکتی ہے. جی ہاں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، پلنگ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جنازے میں آگے آگے جا سکتا ہے. جب اور محارم نہ ہو تو قبر میں اتارنے میں مدد کر سکتا ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیوبندی مسلک کی مسجد ہے، اس کے دروازے کے باہر کسی بدعتی نے داخل ہونے کا اشتہار چھپا کر ہٹا دیا. والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا اللہم صلی وسلم. یہ جو بدعتیوں کے درود و سلام ہے یہ درست نہیں ہے. وہ یا تو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی کا اضافہ آج کر چکے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک ہے اور اس کے بعد درود شریف اللہم صلی وسلم علی النبی السلام علی رسول اللہ، یہ بھی غلط ہے اور روایت میں کمزوری آ گئی ہے. محدثین نے اس کے صحت کا انکار کیا ہے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما. بھول تو صرف یوشا کیا لیکن نسیہ کی نسبت دونوں بھول گئے، اس لیے کہ اس کا اثر موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہنچ گیا. جب مچھلی چلی گئی اور دونوں اٹھ کے روانہ ہو گئے تو اس وقت دونوں بھولے تھے کہ مچھلی کا کیا حال ہے. قیامت سے پہلے دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی ہوں گے جن کے پاس ہری چادر. واہ سبحان اللہ. اس ماسٹر صاحب کو حوالے چاہیے، مشکات شریف صفحہ 474 دوسری جلد یا 774 ہے. کتاب اللباس مشکات ثانی میں. پڑھ لی تم نے لباس؟ مشکات پڑھ رہے ہو؟ نہیں پڑھا نہیں کرو، اچھا نہیں ہوگا. مفتی صاحب مسلم کی حدیث میں ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. مسلم شریف میں ہے اذا كنت مع الامام فلا تقرأ معه شيئا من القرآن. مسلم شریف جلد اول صفحہ 115. جو امام کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے یعنی قرآن کا. اور اذا قرأ فانصتوا، مسلم میں کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، امام پڑھ رہا ہے خبردار تم نے پڑھا. کوئی اور مسلم تم نے فیصل آباد میں لکھا ہوا ہے.
غیر مقلد کہتے ہیں، دیوبندی بھی غیر مقلد ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے تعویذ ثابت نہیں ہے. چلو تعویذ میں غیر مقلد ہے نا، اور پورے دین میں پکے مقلد ہے. اور وہ جو قاضی شوکانی مدد ہے اور نواب صدیق حسن مدد ہے اور نور اللہ ثانی مدد ہے اور فلانی مدد ہے، وہ جو عدیت المہدی کی غیر مقلدوں کے باپ نے، وہ تو تعویذات سے بری ہوئی ہے، اس میں کس کی تقلید ہے؟ حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ کی ولادت کے بعد آپ نے شادی کی، آپ اولاد ہوئی، آپ سے پوچھا یہ بات نہ غلط ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. طلاق کی صورت میں جو عدت کی جاتی ہے وہ دوسری عدت سے کس قدر مختلف ہے. طلاق کی عدت 3 ماہواریاں گزرے گی اور وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل. اگر کوئی شخص نماز کے ساتھ قضا عمری کرتا ہے تو کیا حرم شریف میں قیام کے دوران؟ بہت اچھی بات ہے، وہاں بھی کرے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره اقرأوا ان شئتم والنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته ومن كانوا ومن ترك دينا او ضياء فلياتني فانا مولاه. اس حدیث سے مولا کہنے کی کیا مطلب؟ ذمہ دار. فإن الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين. مولا من ذمہ دار، وہ قرض میں ادا کروں گا. علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ علم الغیب ما لم یوحى به ولم یقم علیہ دلیل. روح المعانی پارہ 7 سورہ انعام. علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے، بغیر وجہ کے ہو. جیسے خدا کا علم، نبی کا علم وجہ سے ہے، وحی آتی تھی، دلیل سے ہے، نبوت ملی ہے، وہ غیب نہیں ہے، وہ وحی کا علم ہے. آج کل نعتیں اور غزلیں مختلف رمزوں میں پڑھی جاتی ہے، ان کا سننا کیسا ہے؟ گناہ اور ناجائز ہے. اکثر گویے جو ہے نا، گویے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو گویے رہتے ہیں، وہ اسی طرز سے ادائے کرتے ہیں. ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کس کتاب ہے؟ ترمذی شریف. قیامت کی نشانیوں میں سے متعلق بہترین کتاب کون سی ہے؟ قیامت کی علامات، مولانا نور محمد دہلوی. میرے امتحان کا نتیجہ آنے والے دعا کیجیے اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. ایسا بیٹا جو والدہ کی پٹائی بھی کر چکا ہو، ڈنڈے سے اور فوش گالی بھی دیتا ہو، اور والد کو قتل کی دھمکی بھی دی اور بیٹوں کے قتل کی یعنی بھائیوں کے قتل کی آئے دن طریقے سے پہنچاتا ہو، یہ بیٹا نہیں ہے، جہنم کا مجسمہ ہے. اس کے لیے جہنم انتظار میں ہے. جیسے اس کی یہ گندی پلیت روح نکلے گی، جہنم اس کو دبوچ لے گی. جس نے ماں باپ کو برے لفظ سے یاد کیا، ان کے سامنے آواز کسی، انہیں مروب کرنے کی کوشش کی، ان پر جنت کی خوشبو حرام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی بے ادبی کرنے والے کو زندہ جلانے کا ارادہ کیا، زندہ جلانے. اگر والد جائیداد سے محروم کر دے تو بہت ثواب ملے گا والد کو. ایسے بے غیرت، بے حیا اور بے شرم بیٹے کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے اور اس کو سزا دینا چاہیے تاکہ دنیا اس سے عبرت حاصل کر لے. اگر والد اس کو زندگی میں آگ کر دے تو درست ہوگا. آگ اس طرح آگ درست اور صحیح ہے. کیف الارض مدورا او فراش فبأي الدلیل هذه مسئلہ سائنسیہ لیست تفسیریہ یا الحمار صلح فی وقت صالح هذا ليس لهذا. خطبے کے دوران، دونوں خطبے کے درمیان وقفے کے وقت عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ قاعدے کی شکل میں بیٹھنا چاہیے. عورت کا قبرستان یا کسی مزار پر جانا جائز تو ہے، بہتر نہیں. جنت میں آدم کے نکاح اور مہر کے بارے مختصر بتا دیں. احادیث میں اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں. تاریخی باتیں بعض بیویوں کے لیے آئی ہے، وہ درست نہیں ہے. اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت جاگ گیا ہو، فرض نماز ادا کرنے کے لیے مغرب گزرنے کا انتظار کرے نہیں، فوراً پڑھے. سورج نکلنے کا انتظار نہ کرے، چٹ پٹ پڑھے. ایک خاتون ہے، ان کا نام ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی ہے. دین کا بیان درس کے ذریعے دین کی خدمت کر رہی ہے. کیسٹیں بازار مل جاتی ہے. علماء نے کہا ہے اس کے بیان میں دین کے بجائے بے دینی زیادہ ہے. حالت وضو میں ناخن کاٹتے اور بال تراشنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر خون آ گیا یا ہوا خارج ہو گئی؟ ناخن اور جسم کے زائد بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صاف کرنا ضروری ہے. بہتر ہے ہر ہفتے میں ورنہ 40 دن کے اندر اندر بال لینا چاہیے اور ناخن ہر جمعے سے پہلے. نماز وتر میں دعا قنوت کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت. نوح علیہ السلام نے بیٹوں سمیت جس پہاڑی پر گئے تو اس پہاڑی کا نام جودی، واستوت علی الجودی، جبل جودی.
تفسیر احسن الکلام جو عبدالسلام کی ہے غیر معتبر، غیر صحیح، قطعی طور پر ناقابل اعتبار کتاب ہے. جب مصنف لادین ہو چکا ہے تو کتاب کی کیا حیثیت رہے گی؟ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی نے کورٹ میں جا کر رپورٹ میں خود ہی سے نکاح کر لیا اور عاقل بالغ ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. کھانے کے درمیان دنیاوی دینی باتیں کرنا مناسب باتیں، خوشگواری کی مناسب ہے. اختلافی باتیں دوسروں کو ستانے والی منع ہے. کوئی رات کو وتر نہ پڑھے، فجر کے وقت ضرور پڑھ لے، فجر سے پہلے. ایک بدعتی حضرت کی ولادت پر ہرے جھنڈے اس طرح ثابت کر رہا تھا کہ جبریل حضرت کی ولادت پر 3 ہرے جھنڈے لائے. لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ بھی بدعتی ہے اور آپ بھی اس سے کم نہیں ہے کہ آپ بدعت کو آگے بڑھا رہے ہیں. کوئی بچہ حفظ کے دوران انتقال کر لے، قیامت کے دن شہید اور حافظ اٹھے گا انشاءاللہ. خواب میں 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. نہیں، خواب میں تو صحیح ہے لیکن زبان کنٹرول کر لو. ایسا نہ ہو کہ جاگتے میں دے دے. بیوی سے جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے وہ ایسے خواب دیکھتا ہے. کیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہنہ نہ ہونا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ، بے حیائی اور بے شرمی؟ ایسے لوگ مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے باعث ہو جائیں گے. اس مسئلے کے بارے میں روافض اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت اہم یا نبی کریم کی تدفین؟ خلافت اہم ہے. حضرت ابوبکر کی خلافت کی وجہ سے نبی کریم کی تدفین کو 3 دن ہو گئے. نہیں، پیر کے دن وصال ہوا ہے اور منگل کے دن شام کو تدفین ہوئی ہے کیونکہ جنازہ بہت بڑا تھا. اور ایک دن دوسرے دن یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. وہ جو تیسرے دن کا ذکر ہے وہ روایت غلط ہے. یا ظہر کے بعد بعض کے ہاں اگلا دن شمار ہوتا ہے. اگر تدفین جرم ہے جس میں دیر ہوئی تو علی اور عباس اور ابن عباس اور خاندان نبوت وہ بھی جرم میں شریک سمجھا جائے گا. زیادہ حق اپنے عزیزوں کا ہوتا ہے. عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ جادو برحق ہے. نہیں، جادو لگ سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہر شخص شور مچائے کہ میرے اوپر جادو ہے. شوہر کو کورٹ نے خلے کا نوٹس بھیجا، اس کے شوہر نے اس نوٹس پر پتہ نہیں کیا کیا ہے. جو چاہتی ہے مجھے منظور ہے. کورٹ یک طرفہ فیصلہ کر سکتی ہے جب فریق اتباع نہ کرے اور کورٹ میں حاضری نہ دے. اس کو فقہا کہتے ہیں اضرار النساء، عورت کو تکلیف دینے کے لیے پیش نہ ہونا. کورٹ انگریزی پنچایت کے مقام پر ہے اور پنچایت ایسے موقع پہ فسخ کر سکتی ہے. مغرب کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کے ساتھ ضم صورت 1 رکعت چھوٹ گئی تو 1 رکعت صورت والی پڑھ کر پہلا قاعدہ کر لے، پھر ایک اور رکعت صورت والی پڑھ لے اور آخری قاعدہ کر لے. مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. نہ، مکروہ اور منع ہے. بخاری شریف میں یہ منع ہے. نفل روزے کی حالت میں اگر احترام ہو جائے روزہ رہے گا. عام آدمی قصیدہ برد شریف پڑھ سکتا ہے. سورہ بقرہ کا پہلا پارہ مکمل رکوع نماز میں پڑھنا بہت اچھا. نماز کی دوسری رکعت میں قرآن کی تلاوت پہلی رکعت سے پڑھ جائے کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ بزرگ علماء سے ملاقات کے دوران تعظیم سر کو جھکاتے ہیں. یہ بری بات ہے، بہت نامناسب ہے. یہ مشرکین اور بدعتیوں کے طریقہ ہے. کیا اعضائے وضو کو گیلا کرنا سنت ہے؟ اعضائے وضو کو گیلا نہیں، اعضائے وضو سے 3 دفعہ پانی نکالنا ہے. گیلا کیا مطلب ہے؟ کوئی پانی دکھانا ہے کیا؟ مجھے ایسا کلمہ بتایا کہ جس سے میں اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکوں. الحمدللہ الحمدللہ. وتر نماز پڑھنے کے بعد تہجد قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، تہجد نہیں. ایک شخص جس کی ملکیت صرف 1 فلیٹ ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کی بیوی کی ملکیت 1 دکان ہے. اس شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے سیٹ اسے پیشکش کرتے ہیں زکوٰۃ لے سکتا ہے بشرطے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی اس کے پاس نہ ہو. نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک؟ 4 صفوں کی جگہ چھوڑ کر. نمازی آدمی آیت سجدہ تلاوت کی آواز سے بغیر نماز والے پر واجب ہے؟ نہیں، سجدہ جو نماز میں پڑھا جائے گا غیر نمازی پر واجب نہیں ہے. مسجد کے مؤذن تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنے ماں باپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے جب محتاج ہو. گاؤں میں اکثر لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم سید ہیں. غلط ہے، سیدوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے. آپ کو مکہ مکرمہ سے محمد بخاری ٹوپی والے نے سلام بھیجا، خالی سلام بھیجا، ٹوپی نہیں بھیجی. محمد بخاری کو شرم بھی نہیں آئی، اس کو سلام کے ساتھ ٹوپی بھیجنی تھی. ٹوپی میں سلام رکھ کے آگے بڑھانا تھا تو وہ ضرور پہنچ جاتا. میری بہن بیمار ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، خوب رونے لگتی ہے
اس کو اکثر خواب میں سانپ نظر آتے، پریشانیاں ہیں، اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، اعصابی تکلیف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سایہ ہے، وہ آپ جانے اور وہ جانے، سایہ وایہ ہم نہیں مانتے. مفتی صاحب ثاقب کی بیماری کے لیے دعا کریں، یعنی صحت کے لیے، اللہ صحت و شفا دے. فیصل کی بیماری کی اللہ صحت شفا دے. میرا بیٹا جو کہ 4 دن کا ہے، اس کے پھیپڑوں میں انفیکشن ہے، برائے مہربانی اس کے لیے دعا کرے اور کوئی وظیفہ بھی بتائے اور اس کے لیے کوئی نام تجویز کر لے. اللہ تعالیٰ اسے صحت و شفا عطا فرمائے. نام محمود رکھ لو، یا محمد یا احمد یا حامد. میری شادی کو 8 برس ہو چکے، میرے اولاد نے اللہ صالح اولاد جلدی نصیب فرمائے. خوب استغفار کرے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. خدایا جن بزرگوں نے اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں دعائیں قبول فرما اور ان کی مرادیں پوری فرما، مشکلات حل فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہمارے بڑے عزیز دوست محمد اظہر جو PIA میں ہیں اور بہت زیادہ ان فقراء اور عاجزوں کی خدمت میں قبر بستہ رہتے ہیں، ضیاء الدین ہے، ان کے رفقا ہے، یا اللہ ان کو خصوصی نعمتوں سے مالا مال فرما. تسنیم بائی کو صحت کاملہ عطا فرما اور مدرسے کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے برادران اور بھتیجوں کو متوجہ کرنے کی صلاحیت اور سابقہ جذبہ بحال فرما اور گوہر کو بھی نارینہ اولاد نصیب فرما. رب العزت جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. خدایا سب کی مرادیں پوری فرما. رکی ہوئی دعائیں جاری ساری اور متشرف بقبولیت فرما. تمام بلاؤں سے، آفات سے، بیماریوں سے، ظاہری و باطنی تکالیف اور پریشانیوں سے ہم سب کو اور ہمارے احباب اور دوستوں کو، ہم سب کو اور ہمارے مشائخ اور والدین کو، ہم سب کو اور ہمارے محسنین و معاونین کو حفاظت عطا فرما. خدا ربیع الاول کے مہینے میں بدعتی جو بدعت اور حرام و شرکیات کرتے ہیں، اللہ ان کی زبانیں بند فرما. اللہ ان کی تحریر و تقریر اور ان کے جلسوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. ٹی وی اور ریڈیو اور مختلف ذرائع سے جو کفر و شرک کی تبلیغ کرتے، یا اللہ اس کے داغے کھینچ لے. خدا توحید و سنت کو گن گرج نصیب فرما. اہل حق کی آواز میں بلندی پیدا فرما. انہیں اخلاص کامل عطا فرما. انہیں طریقے سلیقے سے سنت اور توحید کے عقائد و اعمال آگے بڑھانے کی ہمت ارزانی فرما. خدایا جو ہماری دنیا و آخرت کی پیچیدگیاں ہیں حل فرما، جو مشکلات ہیں حل فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما. اللہ اولاد صالح بنا. جو بے ازدواج ہے رشتہ ازدواج حلال کا خوشی کا عطا فرما. جو بے کاروبار ہے حلال کا بہترین رزق کا وسیع کاروبار نصیب فرما. جن کے مال و دولت دین پر خرچ نہیں ہو رہے انہیں خرچ کرنے والی ہمت عطا فرما. جو مسلمانوں کے تکالیف دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ انہیں ہمت مردانہ مومنانہ نصیب فرما. خدایا پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین اور وہاں کے خادم موحد حکومت کی حفاظت فرما اور ہمیں بار بار توبہ اور عمل صالح کے ساتھ وہاں جانا آنا نصیب فرما. یا اللہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے مسلک کی حفاظت فرما. کل عالم میں خاص کر پاکستان اور ہندوستان میں جو مدارس مساجد اہل حق کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما. آئین شرعی نافذ فرما. اللہ جن ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں ان کی امداد فرما، خاص کر فلسطین میں، عراق و افغانستان میں، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر میں اور ایران میں. یا اللہ ان سب مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب ہماری دعائیں قبول فرما. احسن العلوم، احسن المدارس، احسن الدراسات، احسن المقاصد جامع مسجد محمد عثمان اور نوری آباد کے جو نظام ہے اور نسق ہے، یا اللہ اس کو جلدی جوڑ دے اور نیت صاف فرما اور اپنے خزانے متوجہ فرما. ہمارے عزیز دوست سلمان اور ان کے بھائی، یا رب نصیب ان سب کو خوشیاں اور اولاد صالحہ عطا فرما. خدایا اولاد صالحہ کے ذرائع درست فرما، اسباب پیدا فرما. استغفار، توبہ و خرچ کرنے کی صلاحیت عطا فرما. اللہ جو جس تکلیف کر اور درد میں مبتلا ہے مدد فرما، نصرت فرما، دستگیری فرما. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے استاذ کی صاحبزادی لیاقت نیشنل اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت شفا دے. اور ہمارے ایک بزرگ محمد عثمان بھائی جو
بہت ہی نیک و صالح رہے ہیں. آج کل اسپتال میں زیر علاج ہے. خدا ان کو بھی صحت شفا عطا فرما. جتنے ہمیں معلوم ہے ان کو بھی صحت شفا دے. جو ہمیں معلوم نہیں ان کو بھی صحت شفا دے. جنہوں نے دعائیں کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما. جو کہنا چاہتے تھے ان کی بھی دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ